السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص کی تفریحات چل رہی ہے نا, خاص کے حکم پر تفریحات چل رہی ہیں. اس میں سے جو ہے تفریح نمبر سمجھ لیجیے 3. پہلے ایک تفریح گزر گئی تھی تعدیل ارکان کو ملحاق کرنے کی. پھر دوسری تفریح گزر گئی تھی ولا, ترتیب, تسمیہ, نیت وغیرہ وضو کے وضو کی آیت میں ان تمام چیزوں کی زیادتی غلط ہے بحیثیت فرض کے. سمجھ میں آ گیا نا. وہ تفریح گزر چکی تھی. تیسری تفریح ہے خاص کے حکم پر ہی. کیا ہے وہ؟ آیت طواف میں طہارت کی شرط لگانا. آیت طواف میں طہارت کی شرط بطلا. سمجھ میں آ گیا نا سب. ولا کے اوپر اس کی کا عطف ہے. اس کے اوپر عطف ہے اس کا ولا کے اوپر. پیچھے جو متن دکھتا ہے وہ متن نکالو. ٹھیک ہے, کیا متن دکھ رہا ہے پیچھے؟ وبطل شرط الولاء والترتیب. تو ولا کے اوپر عطف رکھ کے کیا کرنا؟ بطل شرط الطہارت فی آیت طواف. کیا ترجمہ ہوتا؟ بطل طہارتی فی آیت طواف. صفحہ نمبر 17 ہے میرے پاس. تو طہارت کی شرط باطل ہے آیت طواف. آیت طواف کون سی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا ہے وَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. بیت عتیق کا تم وہ چاہیے کہ طواف کریں. اور اطوفوا امر ہے, لیطوفوا ہے. کیا ہے وہ؟ ہاں, وہ چاہیے کہ وہ لوگ طواف کریں. تو امر کا یہ معنی میں آتا ہے, فرض کے معنی میں آتا ہے. تو طواف کرنا کیا ہوا؟ فرض ہوا. چنانچہ طواف زیارہ فرض ہے. عمرے کا جو طواف ہے وہ بھی فرض ہے. عمرے کا جو طواف ہے وہ بھی فرض ہے. تو فرض طواف میں قرآن مجید میں اتنا ہی ہے کہ بیت قدیم کا طواف کریں. طواف کرنا فرض ہوا, لیکن اس میں طہارت کے ساتھ کرو ایسا کوئی شرط نہیں ہے. جیسا کہ جو ہے نماز کے لیے شرط ہے. نماز میں شرط کیا ہے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فطهروا. دونوں بھی الفاظ ہیں. حالت جنابت ہو تو غسل کر لینا شرط ہے. اور اسی طرح پر وضو نہ ہو, حالت حدث ہو تو وضو کرنا شرط ہے. آیت مبارکہ میں آیا نہیں آیا؟ نماز کے بارے میں آیا. طواف کے بارے میں ایسا نہیں آیا. طواف کے بارے میں کیا؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ آیا ہے, اور چاہیے کہ وہ طواف کریں بیت عتیق کا. تو اس آیت سے یہ تقاضا ملتا ہے کہ صرف طواف کرنا فرض ہے, طہارت شرط نہیں ہے. آیا سمجھ میں نہیں آیا؟ طواف کرنا فرض ہے, طہارت شرط نہیں ہے. اتنی بات ثابت ہوگی. ایک حدیث ملتی ہے. حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الطواف بالبیت صلاۃ. کیا ہے وہ؟ صلاۃ, کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے. بیت اللہ کا طواف نماز ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کی جو شرائط ہیں بیت اللہ کے طواف کی وہی شرائط ہیں. تو نماز میں جو ہے طہارت کی شرط ہے, تو بیت اللہ کے طواف میں بھی طہارت کی شرط آ جائے گی. حدیث سے سمجھ میں آتا ہے. اب قرآن مجید اور حدیث کے اندر آپس میں کیا نظر آتا ہے بھائی؟ اختلاف نظر آتا ہے, کنٹرڈکشن. جو میں اس میں ایک بتایا جا رہا ہے اس میں ایک بتایا جا رہا ہے. تو ایسے موقع پر ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ ہم ایسا مفہوم بیان کریں کہ قرآن مجید کے حکم خاص پر کسی طرح کا کوئی فرق نہ آئے. چنانچہ ہم نے یہ کہا کہ قرآن مجید سے جو ثابت ہے وہ فرض ہے, اور جو حدیث سے ثابت ہے وہ واجب ہے. تو ہم یہ جواب میں کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے طواف کے موقع پر طہارت واجب ہے. بطور فرض کے, بطور شرط کے وہ قید لگانا, کیونکہ لیطوفوا امر ہے, اور امر کے لیے آتا ہے, خاص کے لیے آتا ہے, اور خاص بین بنفسی ہی ہے, تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا. اب اگر وہ شرط لگائیں گے تو خاص کو کیا بولیں گے آپ؟ تبدیل کرنا بولیں گے, نسخ جیسا ہو جائے گا. اور نسخ کے لیے ویسی دلیل تو یہ ہے نہیں, نسخ کے لیے ویسی دلیل تو حدیث نہیں ہے. لہذا بیت اللہ کا طواف کیا رہا؟ فرض رہا, اور اس کے اندر طہارت کیا رہی؟ واجب ہے. چنانچہ اگر کوئی واجب چھوڑ کر طواف کر لے, فرض طواف, تو کیا ہوگا؟ طواف تو ہو جائے گا لیکن دم واجب ہوگا. بس بہت اچھا ترجمہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ترجمہ دیکھو. اور آیت طواف میں طہارت کی شرط لگانا باطل ہے, ایسا ترجمہ ہے پورا. آیت طواف میں طہارت کی شرط لگانا باطل. یہ عطف ہے مصنف کے قول الولا پر. عطف ہے مصنف کے قول الولا پر. اور تیسری تفریح ہے اس پر خاص کے حکم پر. تیسری تفریح ہے. پہلی تفریح کون سی تھی؟ تعدیل ارکان والی, کہ تعدیل ارکان کی شرط لگانا غلط ہے, نہیں لگا سکتے آپ. نماز کے جو ہے
فرائض میں سے، امر رکوع و سجود میں سے. دوسری شرط تھی ولا ترتیب وغیرہ کی شرط لگانا آیت وضو کے اندر، یہ باتیں بولے تھے. تیسری تفریح آیت طواف میں طہارت کی شرط لگانا باطل ہے. یعنی اذا كان الخاص بينا بنفسه لا يحتمل البيان، جبکہ خاص بین بنفسه ہو، بیان کا احتمال نہیں رکھتا، تو باطل ہے طہارت کی شرط لگانا آیت طواف میں. تو باطل ہے طہارت کی شرط لگانا آیت طواف میں. اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ طواف کریں بیت عتیق کا. وَلْيَطَّوَّفُوا اصل میں کیا تھا؟ لیطوفوا تھا، واو کو ملانے کی وجہ سے حمزہ وصل گر گیا. سورے کیا؟ اس لیے کہ شافعی کہتے ہیں فإن الشافعي يقول، شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان طواف البیت لا يجوز بدون الطہارۃ، کہ جائز نہیں ہے کہ طواف بیت اللہ کا طواف جائز نہیں ہے بغیر طہارت کے. بیت اللہ کا طواف یہ قول علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے. اب طواف بالبیت صلاۃ، آیا کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے، ظاہر سی بات ہے نماز کی جو شرائط ہوں گے وہ بھی شرائط ہوں گے. اور آگے یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا لا يطوفن بالبیت محدث ولا عرب، ہرگز طواف نہ کرے بیت اللہ کا کوئی محدث اور نہ کوئی ننگا. قدیم زمانے میں لوگ جو ہے یہ کپڑے اپنے ناپا کے سمجھ کے اتار کے پھینک دے ویسے طواف کرتے تھے ڈائریکٹ. کتنی بڑی غلطی تھی یہ. اصل میں قریشیوں کا جو ہے ایک وہ تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ. وہ لوگ کیا کرتے تھے بولے تو اپنے پیسے کمانے کے لیے بولتے تھے کہ بھائی تم جو کپڑے پہن کے آ رہے ہیں نا وہ کپڑے جو ہے بیت اللہ کے طواف کے لائق نہیں. پھر کیا کرنا پڑتا؟ ہمارے سے کپڑے مانگ لینا پڑتا اور کرایہ وصول کرتے تھے اس کا، کپڑوں کا کرایہ. سمجھ آیا نا؟ جیسے آپ لوگ کشمیر وغیرہ گھومنے واسطے گئے تو وہاں پر جو بہت سخت سردی ہوتی تو اس وقت وہاں کے ان کی کاسٹیومس وغیرہ کرایہ پہ لینا پڑتا. کرایہ پہ بھی دیتے ان لوگ. اور جوتے تو دیتے کہ برف میں گئے تو جو آپ کے پیروں پھنستے نا بھائی تو وہ جوتے لینا پڑتا کرایہ سے. اس کا کرایہ وصول کرتے 400 500 200 مرضی کے موافق. اتنے میں تو جوتے خرید لے سکتے ہیں پر 2-3 ہزار کے رہتے شاید ذرا مہنگے رہتے وہ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ ابھی ہے اپنا پیسہ کمانے کی خاطر بولے کہ تمہارے جو کپڑے ہیں نا وہ کپڑے سے ہے صحیح نہیں ہے، اس پہ طواف نہیں کر سکتے، تو ہم سے کرایہ پہ لے کے طواف کرو. اب ہر آدمی کے پاس پیسے رہنا، انہیں بولتا کہ کپڑے نہیں رہے تو کیا کرنے کا ہے، بغیر کپڑوں کرتا ہوں، کپڑے اتارتے ہوئے چیز کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم نافذ فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ بیت اللہ کا طواف آپ عریان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور محدث بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ حدیث میں آیا ہے. وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں کہ بے شک طواف لفظ خاص ہے، طواف لفظ خاص ہے. معناہ معلوم، اس کے معنی معلوم ہے. وَهُوَ الدَّوْرَانُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، اور وہ گھومنا ہے کعبے کے اطراف. فَاشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ فِيهِ لَا يَكُونُ بَيَانًا لَهُ، تو طہارت کی شرط لگانا اس میں وہ اس کے لیے بیان نہیں ہو سکتا. اب آپ بولیں گے 7 چکر کا کیسا ہے؟ طواف ایک چکر میں بھی ہو سکتا تھا نا. تو ہم یہ بولیں گے کہ طواف کے چکروں کے اندر قرآن مجید کی صراحت نہیں ہے، اس کی صراحت حدیث سے ملتی ہے، اس کی صراحت حدیث سے ملتی ہے. اور طواف شرعی اعتبار سے 7 چکروں کو ہی بولا جاتا ہے. طواف شرعی اعتبار سے اس سے کم کا نہیں، تو لہذا 7 چکر تو ضروری ہے، لہذا 7 چکر تو ضروری. ٹھیک ہے، خیر یہ جو ایکسٹرا بات تھی. اس کے معنی ہے معلوم ہے، اور وہ کعبے کے ارد گرد چکر لگانا. طہارت کی شرط لگانا اس میں وہ بیان تو نہیں ہو سکتا. طہارت کی شرط لگانا اس میں بیان تو نہیں ہو سکتا. اس کا کس کا؟ خاص کا. خاص کو بیان کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ خود بیان ہے. لکونی بین بنفسہ، بلکہ وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ خود بین بنفسہ ہے. بل یکون نسخا، بلکہ وہ نسخ ہو جائے گا. اگر آپ طہارت کی شرط اس میں لگائیں گے تو بیان تبدیل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بیان تبدیل اس کو بولتے ہیں نسخ بولتے ہیں. پھر نسخ کے لیے ویسے دلیل ہونا پڑتا. نسخ کے لیے وہ لا یجوز بخبر الواحد، اور وہ جائز نہیں ہوتا خبر واحد سے. غایتها، اس کی انتہا یہ ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان تکون واجبتن، کہ وہ واجب ہو جائے. بنقص ینقص بترکیہ الطواف، بترکیہ الطواف، تو نقص ہو جاتا ہے اس کے چھوڑنے سے طواف. کیا ہو جاتا ہے؟ نقص ہو جاتا ہے اس کے چھوڑنے سے طواف. طواف ہے فاعل، اس کے چھوڑنے سے طواف کیا ہو جاتا ہے؟ ناقص ہو جاتا ہے. نقص ہو جاتا ہے وہ طواف ناقص ہو جاتا ہے، مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے. ہاں، اب اس کو مکروہ تحریمی کے لیے نقص کو دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ دم ہے، سد سہو. جیسا کہ نماز میں واجب چھوٹے تو کیا ہے؟ سد سہو ہے. تو طواف کا سد سہو کیا ہے؟ دم ہے. فیجبر بالدم، لہذا دم سے تلافی کی جائے گی. یجبر مانے تلافی کرنا، تو دم سے کیا کی جائے گی؟ تلافی کی جائے گی. طواف زیارہ میں، طواف زیارہ میں، فرض طواف میں. وہ بھی صدقات فی غیرہ، اور غیر فرض طواف میں کیا ہے؟ صدقہ دے دینا ہے. نفل طواف کر رہے ہیں آپ، اچانک جو ہوا خارج ہو گئی، اسی حالت میں کر لی، کرنا نہیں ہے.
کرنا نہیں ہے، طواف کو چھوڑ کے جا کے وضو کر کے آگے کنٹینیو کرنا ہے. لیکن کیا کرے اب کہاں جاتے بھائی بول کے، چونکہ وضو کو جانا بھی 1 کلو میٹر جا کے آنا پڑتا جانے آدھا کلو میٹر آنے آدھا کلو میٹر، اسی حالت میں کر لیے تو کیا ہو گیا، وہ غلطی ہو گئی. تو صدقہ دے دینا. کیا کرنا؟ وہ اما زیادت کونہ سبت اشواط، بہرحال میں کمپلیٹ کرنا ہے. بہرحال اس کا زیادہ ہونا 7 چکر. کوئی ابھی میں جو ذکر کرا آپ بولیں گے 7 چکر کی جو ہے وہ شرط لگا دیا آپ کو، کیسا لگا؟ خبر متواتر سے لگائے. احناف کے پاس خبر متواتر کا ایک بڑا ہتھیار ہے، جہاں پھنس گئے بولتے خبر متواتر، جہاں پھنس گئے وہ اما زیادت کونی سبت اشواط، اور بہرحال اس کا زیادہ ہونا 7 چکر اور اس کی ابتدا ہونا حجر اسود سے، حجر اسود سے. فلعلہ ثبت بالخبر المشہور، تو شاید کہ وہ خبر مشہور سے ثابت، خبر متواتر نہیں، خبر مشہور سے بھی اضافہ ہو سکتا ہے. وہ جائز بالاتفاق، اور وہ بالاتفاق جائز، اور وہ بالاتفاق جائز، یعنی خبر مشہور سے یا خبر متواتر سے زیادتی بالاتفاق جائز. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 15 منٹ.